یہ جو میں نے آپ سے بات کی نا دیندار لڑکا آ جائے گا. اب سنیں ہمارے تابعین قبر دیکھیں. تابعین کا سردار ہے حضرت سعید بن مسیب. مسجد نبوی میں آپ درس دیتے تھے حضور کی مسجد میں. تو آپ کی جو بیٹی تھی اس کے لیے نکاح کا جو پیغام کا وقت کا جو حکم ہے نا وقت کا حکم, اس کے بیٹے نے آپ کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تھا. ادھر میری طرف دیکھیں, توجہ ہے آپ باپ کی پوری توجہ سے آپ یہ بات سنیں. ہر والد کے لیے یہ پیغام بہت بڑا اس کے اندر پیغام ہے. تابعی ہے اور بیٹی کے لیے رشتہ جو آیا ہے وقت کے حکم کا آیا ہے. اس کا بیٹا ہے کروڑ پتی, آپ دیکھیں بادشاہ ہے وقت کا, اور بادشاہ اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے, رشتہ مانگ ہے, آپ نے انکار کر دیا. آپ نے فرمایا میں نہیں دیتا, اس لیے میری بیٹی عالمہ ہے, فاضلہ ہے, حافظہ ہے, ٹھیک ہے تو بڑا مالدار ہے, پیسے والا ہے, آپ نے انکار کر دیا. اسی طرح بادشاہ نے بہانہ تلاش کر کے حضرت سعید بن مسیب کو 100 کوڑے مارے تھے. کتنے؟ 100 کوڑے مارے. اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے نہیں دیا. اب جو میرے نبی کی گناہوں, حضرت سعید بن مسیب جب مسجد نبوی میں درس دیتے تھے نا, آپ کے پاس طلباء آتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. آپ کا ایک طالب علم کا چند دن وہ کلاس میں غیر حاضر تھا, وہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا. تو حضرت سعید بن مسیب نے سے پوچھا آپ 3-4 دن کلاس میں نہیں آئے پڑھنے کے لیے, کہاں تھے؟ انہوں نے کہا حضور میری جو وائف ہے, میری جو بیگم ہے, اس کا وصال ہو گیا تو میں اس کی تدفین میں لگا ہوا تھا. حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا اچھا اگر بیگم کا وصال ہو گیا ہے, اگر بیوی کا تیری وصال ہو گیا, پھر تو نے کوئی اور رشتہ تو دیکھا ہوگا نا, کوئی اور شادی کی ہے دوسری؟ انہوں نے کہا نہیں حضور آپ مجھے کون رشتہ دے گا, نہ پیسہ ہے, نہ مال ہے, نہ دولت ہے. پہلی بیوی تھی, ملتا تھا کھانا کھا لیتی تھی, نہیں ملتا تھا نہ شکوہ کرتی تھی, نہ گلہ کرتی تھی, میرے ساتھ رہ لیتی تھی, خوش ہوتی تھی. اب مجھے کون رشتہ دے گا؟ حضرت سعید بن مسیب نے کہا اگر میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں. اور سبحان اللہ, وقت کا حکم کا رشتہ ٹھکرایا ہوا ہے. حضور میرے ساتھ آپ کی بیٹی کا رشتہ, میرے پاس تو دولت بھی نہیں ہے, پیسہ بھی نہیں ہے, رہائش بھی نہیں ہے, گھر بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا تجھے قبول ہے؟ حضور ٹھیک ہے. فوراً حضرت سعید بن مسیب اٹھے نا گھر میں گئے, بیٹی کو دیکھا قرآن کھول کے تلاوت کر رہی ہے اور ایک آیت پہ رکی ہوئی ہے. کہا بیٹی پریشان نظر آ رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ کہا حضور پریشانی نہ آیت پڑھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دنیا میں حسنہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آخرت میں عذاب کیا ہے اس آیت کی مجھے سمجھ نہیں آئی, اس کی تفسیر مجھے سمجھ نہیں آئی. حضرت سعید بن مسیب نے کہا تجھے میں تفسیر سمجھاتا ہوں. حسنہ سے مراد یہ ہے دنیا کے اندر اگر کوئی عورت ہے تو اللہ اسے نیک خاوند عطا فرمائے گا, اگر کوئی خاوند ہے تو اللہ دنیا کے اندر اسے نیک بیوی عطا فرمائے گا. اس کی تفسیر یہ ہے. اور واقعی عذاب النار کی تفسیر یہ ہے کہ حضور مولا کائنات فرماتے اللہ ہمیں بری بیویوں سے بچانا. آپ نے فرمایا تفسیر میں مجھے میں نے بتا دی ہے, صرف بتا ہی نہیں ہے بلکہ آج اللہ نے تیرے لیے اچھے خاوند کا بندوبست بھی فرما دیا. فرمایا اجازت ہے؟ فرمایا حضور اجازت ہے. مجلس میں گئے, اسی طالب علم سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا. نکاح کر کے آپ نے فرمایا بیٹا جاؤ, آپ نے رخصتی ہو جائے گی. شام کو آپ کا شاگرد گھر میں بیٹھ کے کمرے میں مطالعہ کر رہا ہے, دروازے پہ دستک ہوئی. کہا کون؟ فرمایا سعید ہوں. آپ نے دروازہ کھولا, دیکھا استاد محترم سامنے کھڑے. کہا استاد جی آپ مجھے کہتے میں آ جاتا آپ کے پاس چل کے. فرمایا نہیں میں اس لیے آیا ہوں تیری امانت تیرے حوالے کرنے آیا ہوں. آپ کہتے ہیں میں حیران ہے کہ ہمیں کیا دیکھو حضرت سعید بن مسیب آگے کھڑے, پیچھے آپ کی بیٹی بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. فرمایا یہ تیری امانت ہے, میں نے تیرا نکاح کے ساتھ کر دیا تھا. رات اس طرح آئی گزری, ایک کمرے میں دونوں نے رات گزاری. صبح اٹھی نا, بیوی بھی اٹھی, خاوند بھی اٹھا, تو شور جانے لگا کمرے سے باہر. بیوی نے کہا کہاں جا رہے؟ کہا سعید بن مسیب کی مجلس میں جا رہا ہوں, علم نہیں حاصل کروں گا, مسجد نبوی میں جا رہا ہوں. بیوی نے کہا واپس آ جائیں, تو جو رکھنا میرے نبی کرو کس جملے پہ بول. فرمایا واپس آ جائیں. کیا کیوں؟ فرمایا سعید بن مسیب کے جتنے علوم ہیں نا, ادھر دیکھیں, سعید بن مسیب کے جتنے علوم ہیں, جتنا علم ہے, وہ سارے کا سارا تجھے آج سعید بن مسیب کی بیٹی بنا دے گی. کون
دے گی؟ اب تجھے سعید کے پاس جانے کی، اب حضور کے پاس جانے کی ضرورت ہے نہیں ہے، سارے علم تجھے میں پڑھا دیتی ہوں. میرے